بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ، فرشتوں کی مار کے نشان کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو ان علماء کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ محمد میں جو روح قبض کرتے وقت فرشتوں کے روح قبض کرنے کا بیان ہے، تو اس میں ہے کہ فرشتے مارتے بھی ہیں، لہٰذا یہ علماء عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں مار کے نشان کیوں نہیں دکھائی دیتے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کافروں کی کیا کیفیت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ اسی طرح وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش تم اس وقت کافروں کی حالت دیکھو جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر چوٹیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 50۔ اپنی ہر کتاب میں دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے بڑا شور مچایا ہے کہ کیوں نہیں دکھائی دیتے یہ نشان۔ ماسٹر جی کے مارے ہوئے کا نشان تو 3 دن تک رہتا ہے اور اسرائیل کی مار کا نشان۔ وضاحت: صرف اپنے جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ شور مچایا گیا ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان کے مارنے سے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جب لکھا ہی نہیں تو اسے بنیاد بنانا کیسا؟ ان سارے مفتیان و علماء سے سوال ہے کہ ان آیاتوں میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قبض روح کے وقت فرشتوں کے مارنے سے نشان پڑ جاتے ہیں؟ آخر کیوں یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لاتا ہے اللہ کا رسول اس پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ ہمارا ایمان تو اسی حد تک ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں قبض روح کے موقع کے لیے جب اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں بیان کی گئی کہ اس سے نشان پڑ جاتے ہیں، تو محض اپنی عقل کو بنیاد بنا کر اس پر ایک خود ساختہ عقیدہ گھڑ لینا ایمان والوں کے شایان شان نہیں رہا۔ فرشتوں اور ان کی مار کا نہ دکھائی دینا، تو اس سے قبل پوسٹ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، برزخ کا نہیں۔ ہاں، اگر فرشتوں کے مارنے سے جسم پر کوئی زخم بنتا ہے تو انسانوں کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ حدیث۔ ایک غزوہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ فرشتے نے جب ایک کافر کو کوڑا مارا تو اس کی آواز بھی سنائی دی اور اس کی مار کا نشان بھی صحابی کو دکھائی دیا۔ ملاحظہ ہو مسلم کتاب الجہاد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روز ایک مسلم ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا جو اس کے آگے تھا۔ اتنے میں کوڑے کی آواز آئی، اوپر سے ایک سوار کی آواز آئی، وہ کہتا تھا بڑو اے حیزوم۔ پھر جو دیکھا تو وہ کافر مسلم کے سامنے چت گر پڑا۔ مسلم نے اس کو دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا منہ پھٹ گیا تھا جیسے کوئی کوڑا مارتا ہے، اور وہ سبز ہو گیا تھا، یعنی زہر پھیل گیا تھا۔ پھر وہ مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قصہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان سے آئی تھی۔ ملاحظہ فرمایا کہ نہ مارنے والا دکھائی دیا اور نہ کوڑا، لیکن انسانی جسم پر جو نشان پڑا وہ نظر آ گیا۔ وہ کافر مر گیا، یعنی ان فرقہ پرستوں کے عقیدے کے مطابق برزخ کا خود ساختہ عجیب و غریب پردہ زندہ اور مردہ کے درمیان آ گیا، لیکن پھر بھی صحابی کو وہ نشان نظر آ گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتوں نے میت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صحابی کو دکھائی دیا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں اسی طرح کا ایک واقعہ ایک مشرک کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی دوسری دلیل کی طرف، وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب۔ اہل حدیث عالم فضل الرحمن کلیم اپنی کتاب دعا کرنے کا اسلامی تصور صفحہ نمبر 121 میں لکھتے ہیں،
فرشتے لوہے کی گرزوں کو آگ میں سرخ کر کے گناہگاروں کو مارتے ہیں اور ان سے جو زخم پیدا ہوتا ہے اس میں آگ پیدا ہوتی ہے اور سوزش ہوتی ہے۔ فرشتے مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ عذاب دوزخ کو چکھو۔ قرآن کی کسی آیت کے من مانے معنی اخذ کر لینا انہی فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ چکھو جلنے کا عذاب سے یہ بات اخذ کر لی گئی کہ یہی جسم اور یہاں ہی جلایا جاتا ہے، جس کا کوئی قرینہ نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیات اس کی مکمل تشریح کر دیتی ہیں۔ فرشتے ظالموں کی روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 29۔ فرشتے جب پاک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ اب بتائیے کہ کیا جہنم اس مرنے والے کے بستر کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یا جنت اس کے بالکل قریب ہوتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جنت میں؟ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اس دار العمل میں اس کی زندگی کا آخری لمحہ ختم ہوا اور ادھر آخرت کا آغاز ہو گیا، چکھو جلنے کا عذاب۔ جہنم یعنی عالم برزخ میں دیے جانے والے عذاب کے لیے ہے، مرنے کے بعد کی جزا و سزا اس دنیا میں اور اس جسم کے ساتھ ملنے کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں ملتا ہی نہیں، لہٰذا ان کی یہ دلیل بالکل بودی ہے۔ قرآن و حدیث اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم ان فرقہ پرستوں کی برزخ کے بارے میں مزید گمراہیوں کا تذکرہ کریں گے۔